اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، سرکار کی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہر طرف مسلمان سرکار کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہیں میلاد کے جلسے تو کہیں نعت شریف کی محافل، کہیں میلاد کے محافل تو کہیں قصید بردہ شریف کی مجلسیں، اور کہیں پر پکوان کے ذریعے سے مستحقین کو کھانا کھلا کر، اور کہیں مختلف انداز میں آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں مسلمان ساری دنیا میں الحمدللہ منا رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ جو میں آیت کریمہ پڑھا، اس کا مطلب سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کس سے فرما دیجئے؟ اپنی امت سے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ بڑھیا، سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے نا بھائی، اللہ سے محبت کرنا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل پیش کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ سرکار کی اتباع کرنا۔ سرکار کی اتباع کریں گے تو سمجھو کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک موٹی مثال دیتا ہوں۔ یہ موٹر سائیکل کے مالک آپ ہیں۔
موٹر سائیکل کے مالک فلاں صاحب ہے. دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ گاڑی کا مالک ہوں. گاڑی ایک ہے، دعوے دار دو ہیں. یہ گاڑی میری ہے، میں بھی بول رہا ہوں یہ گاڑی میری ہے، آپ بھی بول رہے ہیں. تو اب اس کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. ثبوت پیش کرنا کہ بھائی تمہاری گاڑی ہے، تم دعویٰ کر رہے نا، تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ بول رہے ہیں میری گاڑی ہے، تو آپ ثبوت پیش کیجئے. گاڑی کے جو پیپر لے کر آئیں گا، کہیں گا کہ مول صاحب میں فلاں وقت میں یہ گاڑی خریدا، فلاں شو روم سے خریدا، اور یہ میرے نام سے ہے، اس کے یہ پیپر ہیں. تو اب دونوں میں کون کامیاب ہوگا؟ جس کے پاس دعوے کا ثبوت ہوگا. دعویٰ کیا تو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. بغیر ثبوت کے دعویٰ بیکار. اب توجہ کیجئے صاحب، اس کو دماغ میں رکھ لو. کسی بھی چیز کا ہم دعویٰ کریں تو اس کی دلیل ہونا، ثبوت ہونا. ثبوت کے بغیر دعویٰ بیکار ہو جاتا ہے. دعویٰ کرنے والا ناقص ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ سے دعویٰ کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. پڑھیے صاحب سبحان اللہ. ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں تو ثبوت میں کیا پیش کرنا ہے؟ بولو. سرکار کی اتباع کرنا. سرکار کی اتباع کرنا. اور جو سرکار کی اتباع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو معزز سامعین کرام، اب ہم محبت کا دعویٰ کی اللہ سے، ہم اللہ سے، اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یقیناً ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو تم میرے سے محبت کرتے ہو تو ذرا محبت کا ثبوت پیش کرو. ثبوت یہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو. میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. سرکار کی جو اتباع ہے نا بھئی، سرکار کی اتباع اللہ کی مرضی کے مطابق سرکار کی ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہوگا، دلیل ہوگا کہ اللہ سے ہم محبت کرنے کی یہ دلیل دے رہے ہیں سرکار کی اتباع کر کے. اب ایسے سرکار کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. سرکار کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. اور اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بے شک میں گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں اور رحم کرتا ہوں. معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ انتہائی محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اب اللہ سے محبت کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جلدی بولو. اللہ سے محبت کرتے تو اللہ کیا بولا؟ تم میرے سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. اب سرکار کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین.
آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار اور دنیا، جو کچھ دنیا میں ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، بولو بھائی، ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اب دلیل دینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، تو اب دلیل دیجئے۔ دلیل کیا ہے صاحب؟ آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ اب فرمائیے، ایک طرف سرکار کی محبت ہے، دوسری جانب رشتہ داروں کی محبت ہے۔ ایک طرف سرکار کی محبت ہے، دوسری جانب ماں باپ کی محبت ہے۔ ایک طرف سرکار کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے۔ ایک جانب سرکار کی محبت ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب آقا علیہ السلام کی محبت ہے، تو یہ ساری محبتوں کو سرکار کی محبت کا جب معاملہ آتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیں، آقا سے محبت کریں۔ صاحب، ماں باپ سے محبت کرنا نہیں کرنا؟ جلدی بولو۔ نہیں کرنا؟ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھا تو ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ پڑھیے، پھر ایک مرتبہ پڑھیے۔ ماں یا باپ کو محبت سے کوئی دیکھ لیا، اپنی امی جان کو، اپنے ابا حضور کو محبت سے دیکھا، تو آقا نے کیا فرمایا؟ ایک حج، اور وہ بھی حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مبرور کس کو بولتے صاحب؟ جس کا حج قبول ہوتا ہے نا، قبول ہونے والے حاجی صاحب کا جتنا اجر و ثواب ہے، اس کی مثال دے کر آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنی امی جان یا ابا حضور کو محبت سے دیکھا تو ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ سرکار اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے اس کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سن کر خاموش نہیں رہے صاحب، دریافت کیا آقا، میں دن میں کئی مرتبہ میں اپنے امی ابا کو محبت سے دیکھوں، ایک مرتبہ دیکھے تو ایک حج کا ثواب ہے نا، تو دن میں کئی مرتبہ دیکھوں؟ تو آقا نے فرمایا، جتنی مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھوں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولیے، ہاں سبحان اللہ۔ دن میں اگر کوئی بیٹا اپنی امی جان کو یا کوئی فرزند اپنے ابا حضور کو محبت کی نظر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، تو سمجھو کہ 100 مرتبہ دیکھا تو 100 حج کا ثواب پالے گا۔ یہ تو محبت ماں باپ سے کرنا ہے، شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جن سے رسول خوش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے ہیں جن سے ماں باپ خوش رہتے ہیں۔ ہاں پڑھیے سبحان اللہ۔ ماں باپ خوش ہے تو آقا علیہ السلام خوش ہے، آقا خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ جی صاحب، پوری خوشیوں کا دار و مدار ماں باپ کی خوشیوں پہ ہے۔ امی جان ابا جان ہم سے خوش ہیں تو میرے آقا بھی ہم سے خوش ہیں، آقا خوش ہیں تو پروردگار بھی ہم سے خوش ہے۔ اب ماں باپ کی محبت کا حکم شریعت دیتی ہے، لیکن جب ماں باپ کی محبت آئی اور ایک طرف سرکار کی محبت آ گئی، ادھر ماں باپ کی محبت ہے اور ادھر سرکار کی محبت ہے، تو اب دونوں محبتوں میں کس کو فضیلت دیں گے؟ ماں باپ کی محبت کو دیں گے کہ آقا کی محبت کو؟ تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار اور جو کچھ دنیا میں ہے، ان سب سے بڑھ کر میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ ماں باپ سے بڑھ کر محبت آقا سے ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے بڑھ کے محبت آقا علیہ السلام سے ہونا چاہیے،
جی صاحب، مال و دولت سے بڑھ کر محبت آقا علیہ السلام سے ہونا چاہیے۔ اب سنیے صاحب، میں مثال دوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں، تو دلیل پیش کرنے کے لیے اللہ پاک فرمایا تم میرے حبیب کی اتباع کرو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ساری محبتوں کو ایک طرف رکھو، سب سے بڑھ کر میری محبت جس کے دل میں ہوگی وہ مسلمان کامل ہوگا، وہ مومن کامل ہوگا۔ ایک مرتبہ مثال دے رہا ہوں صاحب، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں تشریف لائے۔ سرکار حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر مسکرائے۔ پڑھیے سبحان اللہ، سرکار دیکھ کر کیا کیے؟ مسکرائے، خوشی کا اظہار کرے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنے امی اور ابا سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، ابھی ایمان تکمیل نہیں ہوا، ابھی ایمان تکمیل نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار اور دنیا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ان سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، یعنی ساری چیزوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام پھر مسکرائے، ارشاد فرمایا ہاں عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ساری محبتوں سے بڑھ کر آقا کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ، دیکھیے صاحب، ایمان والے کو ایمان والا ہونے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے محبت رسول، عشق رسول، یہ پہلی شرط ہے۔ اب یہ پہلی شرط میں اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو الحمدللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب صحابہ کرام کو دیکھو، ان کے دلوں میں کیسی کیسی محبت آقا علیہ السلام کی تھی۔ کیا ان کو مال سے زیادہ محبت تھی؟ آقا سے زیادہ محبت تھی؟ رشتہ داروں سے زیادہ محبت تھی یا آقا علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی؟ میں اس کی ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے اپنے صحابہ کرام سے اے میرے صحابیوں، جنگ کی تیاری کرو، یعنی اپنے آپ کو جنگ میں شریک کرو، اور اخراجات کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب یہ آقا علیہ السلام جب ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو گئے، جا کر جنگ میں اخراجات کے لیے، جنگ تبوک کے لیے اپنے سے جو کچھ ہو سکتا ہے مال لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے رہے، سرکار کی خدمت میں مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے پیش کرتے رہے۔ بہت سارے صحابہ اپنا اپنا مال لائے۔ اتفاق کی بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات آتی نا بہت زیادہ سخاوت کرتے، سب سے آگے رہتے۔ جب یہ اعلان ہوا سرکار کا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کچھ کم تھا، جب بھی آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، رہتا ہی نہیں تھا۔ تو ایسا موقع آیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنگ کے تبوک کے لیے تیاری کرو، مال بھی خرچ کرو۔ سیدنا عمر فاروق یہ تصور کرتے ہوئے گھر کو گئے کہ آج صدیق اکبر سے میں مالی عبادت میں بڑھ جاؤں گا، عبادت میں بڑھ جاؤں گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ گھر کو گئے، گھر جا کر گھر میں جتنا سامان تھا وہ سارے سامان کو آدھا 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 کر دیے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ آدھا آدھا کا مطلب گھر میں جتنا سامان تھا صاحب، جی گھر میں کیا نہیں رہتا صاحب؟ پیسہ آدھا آدھا، بستر آدھا آدھا، چاول آدھا آدھا، دال، نمک، ہلدی، پیاز، گھر میں جو کچھ بھی تھا صاحب، جتنا سامان گھر کے اندر تھا وہ سارے سامان کو آدھا 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 کر دیے، اور بہت سارا مال لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام وہ سامان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت سامان لے آئے، بہت خوش ہوئے۔
دریافت کیا، اے عمر کیا لائے ہو؟ آقا میں نے آدھا مال اللہ کے راستے میں لایا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ کر آیا ہوں۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ، توجہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہوا۔ سرکار ارشاد فرمائے جی اب ہم اپنے آپ پہ غور کرو، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے۔ کوئی سائل بول رہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، دواخانے میں علاج چل رہا، کوئی بول رہا ہے میری بیٹی کی شادی ہے، ہاں کوئی بول رہا گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ذرا کچھ دو۔ تو ہمارے صحابہ کی سنت کیا ہے صاحب؟ دل کھول کے دو۔ لیکن ہم تنگ دلی سے ہمارے پاس سب سے کم چلر رہتا ہے نا وہ دیتے ہیں۔ اگر بڑی نوٹ ہے چلر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں، ہماری فطرت ہے ہم لوگوں کی، جاؤ بھائی معاف کرو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، معاف کرو بولتے ہیں، چلر نہیں ہے معاف کرو۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت دیکھو، آقا علیہ السلام کا حکم ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو الحمدللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال گھر میں رکھے، آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ صحابہ کا سلسلہ جاری رہا، باری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر کا مال لے کر آئے، لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے دریافت کیا، اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال لے آئے ہو؟ آقا گھر میں جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا لے کر آیا ہوں، اللہ اور رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ جتنا مال تھا نا پورا کا پورا سمیٹ لیے، کچھ بھی نہیں رکھا، اب باقی کیا رکھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پر گھر والوں کو چھوڑ دیے اور سارا مال لے کر آئے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال سے بڑھ کر سرکار کی محبت نہ ہو۔ مال کی محبت ایک طرف، سرکار کی محبت ایک طرف، تو صحابہ کرام نے ثبوت کے طور پر پیش کر دیا کہ سارا کا سارا مال یا رسول اللہ آپ پہ قربان، اللہ کے راستے میں قربان، ہم سب سے بڑھ کر محبت آپ سے رکھتے ہیں، جی سرکار سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کے حکم کی اتباع کرو، میرے حبیب جو کہیں گے اس پر عمل کرتے رہو۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ صاحب یہ تو بات چلی مال کی، ماں باپ سے بڑھ کے محبت، رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت۔ اب اس کی مثال دیکھو، جنگ احد، اسلام کی بہت مشہور جنگ ہے، جنگ احد۔ احد کا پہاڑ دیکھے نہیں آپ لوگ؟ وہ لوگ دیکھے جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئے مدینہ منورہ میں، سرکار کے روضہ مبارک سے سیدھا مغرب کی جانب جاؤ تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ، سبحان اللہ۔ وہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، بالکل مدینہ شہر سے قریب۔ اب تو شہر ہے، جب تو شہر نہیں تھا، تھوڑے مکانات مدینہ پاک میں تھے۔ جنگ احد میں کسی نے سرکار پر پتھر پھینکا، دندان مبارک پر پتھر لگا، دانتوں پر، دو دانت ٹوٹ گئے۔ کافروں میں سے، مخالفین میں سے کسی نے ایک جھوٹی خبر اڑائی، نعوذ باللہ کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جھوٹی خبر تھی، صرف دو دانت ٹوٹے تھے۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی، بھائی سرکار وصال کر گئے، شہید ہو گئے، یہ خبر ملی تو مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، اپنے آپ میں نہ رہے۔ بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، بوڑھیاں، سب بے چین و بے قرار ہو گئی اور مدینہ شہر سے اور احد کی پہاڑ کی طرف دوڑنے لگی، میدان احد کی طرف سارے لوگ دیکھنے کے لیے دوڑنے لگے۔ ایک خاتون
ایک بڑھیا وہ بھی محبت رسول میں بے وارفتگی سے دوڑ رہی ہے احد کے میدان کی طرف سے. جنگ میں جو صحابہ کرام شریک تھے نا، وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت شہر کی طرف آ رہی ہے. تو راستے میں بڑھیا دریافت کرتی ہے کیا حال چال ہے. تو آنے والے کہتے ہیں اس جنگ میں تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں. وہ پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دریافت کرتی ہے کہ میرے سرکار کیسے ہیں. باپ کے شہادت کی خبر سنی، کیا چھوٹی بات تھی باپ کا سر سے سایہ ختم ہونا، لیکن اس کے باوجود باپ کے شہادت کی خبر سن کر انا للہ پڑھی اور پوچھتی ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں یہ بتائیے. پہلے کہا کہ آقا بخیر و عافیت ہیں، لیکن اطمینان نہیں ہوا اور آگے بڑھی. راستے میں دوسری جماعت سے ملاقات ہوئی جو میدان جنگ سے آ رہے تھے. صحابہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کیا حال چال ہے جنگ کا. تو آنے والے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں تمہارے شوہر شہید ہو گئے. یہ اطلاع ملی تو پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دریافت کرتی ہے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. شوہر کے خبر کی انتقال کی سنی خبر اور انا للہ پڑھی اور یہی دریافت کرتی ہے کہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. ایک طرف باپ کی محبت، ایک طرف شوہر کی محبت، اور اس کو تڑپ ہے سرکار کی محبت کی طرف. آگے بڑھی، اطمینان نہیں ہوا اور آگے بڑھی. تیسری جماعت سے ملاقات ہوئی. آنے والوں سے پوچھا کیا حال ہے آقا علیہ السلام کا. تو آنے والوں نے کہا آقا علیہ السلام تو خیریت ہیں، لیکن اس جنگ میں تمہارا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا. یہ سن کر پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دریافت یہی کرتی ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں. اللہ اکبر. آقا کیسے ہیں، آقا کیسے ہیں. تمہارے باپ شہید ہو گئے، انا للہ پڑھی، آقا کی خیریت دریافت کر رہی ہے. شوہر کے انتقال کی خبر سنی، آقا کی محبت میں آگے بڑھ رہی ہے. بیٹے کے نوجوان شہادت کی خبر سنی، آقا کی محبت میں آگے بڑھ رہی ہے. آگے بڑھتے بڑھتے جب میدان جنگ میں پہنچی، اپنے آنکھوں سے سرکار کو دیکھا تو کہتی ہے باپ بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی فدا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی فدا، بن آپ کے زندگی ہے بدمزہ. اللہ اکبر. یہ محبت دیکھیے، ایک طرف رشتہ داروں کی محبت، ایک طرف ماں باپ کی محبت ایک طرف، شوہر کی محبت ایک جانب، نوجوان بیٹا شہید ہو گیا اس کی محبت ایک طرف، اور دوسری طرف آقا کی محبت ہے. تو یہ بتلا رہی ہے کہ ساری محبتیں بیکار ہیں، ساری محبتیں ہیچ ہیں. آقا علیہ السلام ہیں تو ہماری زندگی ہے. آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ ساری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں. پڑھیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، یہ محبت کا تقاضا ہے. ساری محبتیں ایک طرف، آقا علیہ السلام کی محبت ایک طرف. ساری محبتوں سے بڑھ کر جس کے دل میں آقا کی محبت ہے اس کا ایمان مکمل. سنو، میں ایک اور صحابی کی خدمت میں آپ کو لے چلوں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے دعوت قبول فرماتے. اور پھر جب دعوت کا وقت آتا تو صحابہ کی یہ سنت تھی کہ سرکار کے پاس جاتے اور سرکار کو کے ساتھ میں اپنے گھر لے آتے اور پھر واپس لے جا کر چھوڑ کر بھی آتے. یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کی ہے. آقا علیہ السلام کو لے آ کر گھر پر بٹھائے. سرکار گھر پر ہیں. حضرت جابر کے گھر پر
آقا علیہ السلام ہیں، کیا رحمت والا گھر بن گیا ہے حضرت جابر کا۔ حضرت جابر نے اپنی زوج محترمہ سے کہا دیکھو آقا کی دعوت کے لیے پکوان کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر اس کو ذبح فرمائے۔ حضرت جابر بکری کو ذبح کیے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ 2 شہزادے تھے۔ انہوں نے ابا کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب یہ بکری ذبح ہو گئی، گوشت بن گیا، حضرت جابر کی زوج محترمہ پکوان میں مصروف ہو گئیں۔ ایسے حالت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا ادھر آؤ، ابا جان بکری کس طرح ذبح کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جابر کے بڑے فرزند نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے فرزند کو زمین پر لٹایا، توجہ سے سماعت کیجئے، چھوٹے فرزند کو زمین پر لٹا دیا، چھری لیے اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، جس طرح حضرت جابر نے بکری کے گلے پر چھری چلائی، ذبح کیا تھا، یہ بڑے فرزند نے چھوٹے فرزند کو ذبح کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت جابر سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی خدمت میں ہیں، اور ان کی بیوی پکوان میں مصروف ہیں۔ بیوی کی نظر، اپنے ماں کی نظر بچے پر پڑی کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کیا، تو ایک آواز دی، ارے کیا کر رہا ہے؟ تو بچہ مارے ہیبت کے گھر کی چھت پر چڑھے، حضرت جابر کے بڑے فرزند گھر پر چڑھے، ہیبت سے اوپر سے گرے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ نے آقا کو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت جابر کے گھر پر ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت میں دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، ایسا بیٹا جو موت کی منہ میں سو گیا ہے، اب واپس لوٹنے والا نہیں ہے، ماں نے دیکھا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اب بیٹا کسی کا انتقال کر جائے تو اس کے ماں کا کیا حشر ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ کسی کا بھی بیٹا انتقال ہو جائے تو ماں کی ممتا کیا کہتی ہے۔ یہ پکوان میں مصروف ہے، سرکار کی دعوت میں، دعوت کے لیے۔ ایسے ماحول میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ نے کہا یہ میرے آقا علیہ السلام کی دعوت کا ٹائم ہے، اگر میں بچے کی طرف متوجہ دوں تو آقا کی محبت میں فرق آ جائے گا۔ فرزند کو اٹھایا، اس کی ناش کو ایک کونے میں رکھ دیا، دوسرے فرزند کی ناش کو اٹھایا، اس کو بازو رکھ دیے، اوپر سے چادر اڑا دیے، اور خود ہے کہ سرکار کی محبت میں، سرکار کی دعوت کے لیے پکوان میں مصروف۔ پڑھیے سبحان اللہ، کیسی محبت ہے۔ اب پکوان مکمل ہوا، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا۔ اب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جابر درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیے، کھانا کھائیے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ۔ بچے حج نے تو کہاں سے آئیں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ گئے، اپنی بیوی سے کہا آقا علیہ السلام بچوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا آقا علیہ السلام سے کہہ دیجئے کہ بچے موجود نہیں ہیں، آپ تناول شروع کیجئے، کھانا کھانا شروع کیجئے۔ جا کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی خبر نہیں ہے، بچوں کے حقیقت کی معلومات نہیں ہیں۔ اب جابر جا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا بچے موجود نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا جب تک کہ بچے آئیں گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جابر پھر دوبارہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تک کہ بچے آئیں گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اب تک جو صبر سے تھی وہ صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے،
اب کہتی ہیں کہ اے جابر، اپنے شوہر نامدار سے کہتی ہیں کہ بچے وہ نیند سو گئے ہیں، جب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، وہ موت کی آغوش میں گئے ہیں۔ آپ نے جو بکری ذبح کیا بچوں نے دیکھا اور اس کی نقل بڑے بچے نے کیا، چھوٹے بچے کو ذبح کیا اور ہیبت سے گھر پر چڑھا اور وہ بھی نیچے گر گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، دونوں کے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ وہ ناشوں کر لے جاتے ہیں، چادر اٹھا کے بتا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی، کہا کہ بچوں کو لے آؤ، بچوں کو لاؤ، ناشوں کو، مردہ بچوں کو سرکار کی خدمت میں لا کر دونوں بچوں کی ناشیں رکھ دی گئی۔ رحمت والے آقا اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا میں مصروف ہیں کہ اللہ کے حکم سے دونوں شہزادے زندہ ہو جاتے ہیں، دونوں شہزادے زندہ ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صاحب یہ میں حدیث پاک کا آپ کو خلاصہ سنا دیا جی، مطلب کیا ہوا ذرا غور کیجئے۔ ایک طرف سرکار کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر میری محبت ہو، تمہاری اولاد سے بڑھ کر میری محبت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ یہ بتلا رہی ہیں، ایک طرف آقا کی محبت ہو اور دوسرے طرف اپنے اولاد کی محبت ہو، تو اولاد کی محبت کو قربان کر دیں آقا کی محبت کے لیے۔ یہ بتا دیا، ثبوت پیش کر دیا۔ صاحب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہیں، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ مجھ سے اگر محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو فرماتا ہے تم اپنی امت سے کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سرکار کی اتباع کرنا ہے۔ سرکار کی جو اتباع کرے گا تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ میلاد کا ماہ مبارک چل رہا ہے، الحمدللہ عظیم الشان جلسہ میلاد کا ہوا 11 ربیع الاول کو، شب میلاد۔ میلاد کمیٹی سالم چوک کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ ہوا۔ پچھلے 30-35 برسوں سے پابندی سے کرتے آ رہے ہیں، الحمدللہ جتنے لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرما دے۔ کوشش کرتے ہیں صاحب جی، بچوں کو وہابی بننے سے روکا جا رہا ہے، میلاد کے جلسے کے ذریعے سے ہو یا میلاد کے جلوس کے ذریعے سے۔ نوجوان بچے لوگ بھٹکا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بھوانی نگر بہت محفوظ ہے اور محلوں کے مقابلے میں۔ کیوں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ دینی ماحول بنا ہوا ہے، دینی ماحول بنا ہوا ہے۔ عظیم الشان جلسہ میلاد کا ہوتا ہے، پیرانے پیر کے جلسے ہوتے ہیں، پھر جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں ہر مسجد میں، الحمدللہ ہر مسجد میں۔ پھر ایسا عظیم الشان جلوس غلامان شیخ الاسلام کے زیر اہتمام، الحمدللہ ہزاروں نوجوان شریک ہوتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے اپیل کیا تھا میلاد کے جلوس میں درود پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو، باوضو رہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، اللہ کی تکبیر بیان کرتے رہو، اللہ کی حمد بیان کرتے رہو۔ الحمدللہ یہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کے تکبیر، اللہ کی حمد اور سرکار کی نعتیں گنگناتے ہوئے بھوانی نگر کی سرزمین سے ایک عظیم الشان جلوس نکلا، مختلف راستوں سے گزرتا ہوا، پھر جامع مسجد حمودیہ کو آ گیا، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
मोए मुबारक की ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल सुधारने की कोशिश बराबर की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और माहौल सुधरता भी जा रहा है, अल्लाह के करम से सुधरता जा रहा है। वरना घरों में देखो, एक अहले हदीस, एक वहाबी, एक सुन्नी, अम्मा जान खाना पकाई, सरकार के नाम पे फातिहा दी, तो बेटा कहता हुआ है कि भाई ये हराम है, मैं नहीं खाता। उन कहता है ये सामने रख के फातिहा क्यों पढ़ रही। एक बोलता वहाबी किस्म का है, सामने क्यों खाना रखा है। दूसरा बोलता ये तो हराम है, अहले हदीस हो गया है। साहब अल्लाह का शुक्र है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे मरने तक, बुराइयां मिट जाएं और अच्छाइयां चलते रहें। जी, ये अंबिया किराम की सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जी साहब, अल्लाह के अहकामात पहुंचाते, बुराइयों से रोकते, हिदायत का रास्ता देते, सही रास्ते पर चलने की हिदायत देते। अब सही रास्ते पर चलने की हिदायत दो तो रास्ते में लोग पत्थर मारे, कांटे बिछाए और क्या क्या तकालीफ सरकार को नहीं दिए, लेकिन सरकार उन पत्थरों की परवाह नहीं किए, ना वो रास्ते में कांटे बिछाने की परवाह किए, बल्कि एक यहूदन बुढ़िया जो सरकार के रास्ते पे मुस्तकिल तौर पर कचरा अपना जमा करती, सरकार जब उसके घर के सामने से गुजरते तो सरकार पे कचरा फेंक देती, रास्ते में कांटे बिछा देती। आका अलैहिस्सलाम कभी अपनी ज़बान मुबारक से उसको बुरा भला नहीं बोला, रोका नहीं, ना अपने सहाबा से कहा कि जाओ वो बहुत गड़बड़ कर रही है, उसका शिकवा किसी सहाबा के सामने नहीं किया। एक दिन कचरा नहीं आया, दूसरे दिन कचरा नहीं आया, तीसरे दिन कचरा नहीं आया, तो आका ने अपने सहाबा से दरियाफ्त किया, ए मेरे साहबियों, वो फलां घर की बुढ़िया, यहूदन बुढ़िया थी, काफिर थी, वो मेरे ऊपर कचरा डालती थी, रास्ते में कांटे बिछाती थी, वो नजर नहीं आ रही है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, साहबा ने अर्ज किया, आका वो तो बीमार हो गई है, वो बीमार हो गई है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चलो उसकी इयादत करके आएंगे। पढ़िए, अरे क्या गूंगे हो गए हो, पढ़ो सुभान अल्लाह। जो कचरा डाले ऊपर, जो रास्ते में कांटे बिछाए, अब वो कमज़ोर पड़ गई है, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने सहाबा से, चलो जाकर उसकी इयादत करके आएंगे। पढ़िए सुभान अल्लाह। जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए उस बुढ़िया के घर, उसकी नज़र पड़ी सरकार पे। सरकार अपनी जमात के साथ यानी सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। दिल में वसवसे आए होंगे, दिल में ख्यालात आए होंगे कि मैं रोज़ाना सताती थी, अब ये मेरा इंतकाम लेने के लिए आ रहे हैं, मेरा बदला लेने के लिए आ रहे हैं, मुख्तलिफ ख्यालात आते होंगे। नहीं, आका अलैहिस्सलाम पहुँचे, पहुँच कर दरियाफ्त किया, अम्मा जान तेरी सेहत कैसी है। पढ़िए, अम्मा जान तेरी सेहत कैसी है। आका अलैहिस्सलाम के मोहब्बत भरे जो अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से निकले, उसके दिल में जो कुफ्र था, सरकार से तो दुश्मनी थी, वो सारी दुश्मनी ख़त्म हो गई और कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मुसलमान हो जाती है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो अल्लाह पाक फरमाता है, दलील पेश करो। दलील ये कि तुम मेरे हबीब की इत्तेबा करो, मेरे हबीब की इत्तेबा करो। आका अलैहिस्सलाम की इत्तेबा क्या है? आका अलैहिस्सलाम दुश्मन को माफ़ करते हैं। अगर कोई दुश्मन को माफ़ नहीं करता है तो सरकार का सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं होगा। माफ़ करना सरकार की सुन्नत है, सुन्नत मुबारका है। कोई पत्थर मारता है, सरकार उसको बद्दुआ नहीं दिए, उसके लिए हिदायत की दुआ फरमाए, हिदायत की दुआ फरमाए।
کوئی کچرا ڈالتا ہے آقا علیہ السلام اس کو ہدایت کی دعا فرمائے، کوئی کانٹے بچھاتا ہے آقا علیہ السلام ہدایت کی دعا فرمائے۔ سچا مومن وہی ہے جو سرکار کی سنت پر عمل کرے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ غصے کے پی جانے والوں سے اللہ بولو محبت رکھتا ہے، معاف کرنے والوں کو اللہ بولو بھائی آگے والی بات بولو، معاف کرنے والوں کو اللہ محبت رکھتا ہے جی۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ میں آپ کو سناؤں؟ چلو میں اہل بیت کی بارگاہ میں پڑھیے درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں بھی امام حسین علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں جی، سرکار کی آل سے میرا تعلق ہے، امام حسین سے میرا تعلق ہے۔ میرے بابا جان میرا نام لکھے سید محمد نعمت اللہ حسینی، حسینی، میں بھی حسینی ہوں الحمدللہ۔ امام حسین کا کیا عمل تھا؟ دسترخوان بچھایا گیا ہے، ان کے پاس ایک خادم تھا، خادم دسترخوان بچھایا، کھانا لا کر رکھ دیا، جو کچھ بھی پکوان تھا وہ لا کر رکھ دیا۔ گرم گرم آش کا کٹورا، آش کا بڑا بڑا کٹورا، گرم 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 آش تھی، لے آ کر دسترخوان پر رکھنا چاہتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ کانپتے ہوئے، اس کا جو پیر پھسلا کانپا، کانپتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ گرم گرم کٹورا گر گیا۔ گرا تو کس کے اوپر؟ حضرت امام حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ۔ گرم گرم کٹورا اوپر گر گیا، پورا گرم اوپر گر گیا۔ اب اس کو ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے گور کا دیکھا، کیوں؟ ارے احتیاط سے کام کرنے کے لیے دیکھا، گور کر دیکھا۔ وہ خادم بھی تو حضرت ہی کا خادم تھا الحمدللہ۔ قرآن کی آیت پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اے غصے کو پی جانے والے، اللہ کا حکم ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کس نے کہا؟ حضرت امام حسین کے خادم نے کہا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اے غصے کو پی جانے والے۔ یہ سنتے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں غصے کو پی گیا۔ گرم گرم کٹورا اوپر گر گیا تو غصہ آیا نا، تو کیا کہا؟ میں غصے کو پی گیا۔ آپ کا خادم حضرت ہی کا تربیت یافتہ تھا نا، حضرت ہی کا تربیت یافتہ تھا، اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا، اے غصے کو پی جانے والے۔ حضرت امام نے کہا میں نے غصے کو پی گیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اے لوگوں کو معاف کرنے والے۔ خادم نے کہا لوگوں کو معاف کرنے والے، میں نے کہا تیرے قصور کو معاف کر دیا۔ حضرت امام نے کہا میں تیرے قصور کو معاف کر دیا۔ پڑھیے سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سبحان اللہ نہیں بھائی، ہاں ماشاءاللہ۔ ملازم سے، خادم سے، نوکر سے یا اپنے ماتحت سے کوئی قصور ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا یا غصے میں تماشا مارنا الٹا؟ بولو بھائی، معاف کرنا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اے غصے کو پی جانے والے۔ خادم نے کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں غصے کو پی گیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اے لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا میں تجھ کو معاف کر دیا۔
واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ خادم نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جا میں تجھے آزاد کر دیا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ قصور ہوا حضرت کے خادم سے، تو آپ نے اس کے قصور کو، جب غصہ آیا تو غصے کو پی گئے اور اس کے قصور کو معاف کر دیے۔ نہ صرف قصور کو معاف کیا بلکہ اس کو آزاد بھی فرما دیا۔ یہ ہے امام حسین کی سنت، اور میں بھی وہی حسین کی اولاد۔ جی صاحب، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں بولوں گا۔ معزز سامعین کرام، آقا کی محبت کے جلسے چل رہے ہیں، سنتے جائیے، محفلوں میں بیٹھتے جائیے اور اس پر عمل کرتے جائیے، عمل کرتے جائیے۔ اللہ پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ بندوں کی ہدایت کے لیے۔ توجہ کیجئے، پیغمبروں کو اللہ کیوں بھیجا؟ بندوں کی ہدایت کے لیے۔ وقتاً فوقتاً پیغمبر آتے گئے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 سے کم و بیش پیغمبر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کو بھیجا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب آقا پر قرآن اترا، اب قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں چلے گی، صرف قرآن پر عمل کرنا پڑے گا قیامت تک۔ اور آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب نبوت، آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سرکار کی امت میں وہ جو راستہ بتلاتے تھے، برائی سے روکتے، اچھائی کا راستہ بتلاتے، جو پیغمبروں کا مشین تھا، عمل تھا، اب وہ کام کون کریں گے؟ وہ کام کون کریں گے جو انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام کرتے تھے وہ میری امت کے علماء کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علماء اکرام کا کام ہے اگر کہیں کوئی برائی ہے اس کو مٹائے، اچھائی کا راستہ بتائے، اچھائی کا راستہ بتائے۔ اگرچہ کہ مصیبتیں آئیں، مشکلات آئے، پریشانیاں آئیں، اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ اس کی پرواہ کرے تو پھر اچھائی کا راستہ کون بتائیں گا؟ برائی کو کون مٹائیں گا؟ اللہ پاک ہمیں الحمدللہ وابستہ کیا ہے علماء کے قدم دبانے کا، علماء کی خدمت میں رہنے کا۔ علماء نے جو بات ہم کو بتائی ہے، انشاءاللہ ہماری سانس جب تک چلتی رہے گی ہم بھی بتاتے رہیں گے، ہم بھی بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آئندہ آئے گی نہیں، بھلائی کا راستہ ہم بتائیں گے۔ اور جتنے لوگ میری باتیں سن رہے ہیں نا، پوری توجہ سے سننا، اور میں بالکل کھلے انداز میں، موٹے موٹے انداز میں بولتا ہوں۔ بالکل نہیں پڑھا لکھا ہے تو بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ جو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی وہی بات لے جا کر پہنچانا، جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو الٹ پلٹ نہیں کرنا۔ الٹ پلٹ کرے تو مسائل پیدا ہوتے۔ پہلے ہی شیطان ہر مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان گڑبڑ کرتا، شیطانی حرکات نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، وقت ہو چکا ہے، بس ایک بات میں آپ کو سنا کر اپنی باتیں تمام کرتا ہوں۔ شیطان کہاں پیدا ہوا بھائی؟ بولو ایک تو بھی بچہ، ہاں زور سے بولو، صحیح بول رہے ہیں۔ جنت میں، جنت میں تھا شیطان، اور فرشتے جنت میں تھے، شیطان بھی جنت میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی
حضرت انسان کو پیدا کیا. کون انسان؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جی صاحب، اب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی اللہ پاک فرمایا اے میرے فرشتوں، اے شیاطین، اے جنات، آدم کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوتے ہی پورے فرشتے سجدے میں گر گئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیے. پڑھیے. شیطان کھڑا رہا، اکڑ کے رہا، اکڑنا نہیں. بعضوں کا سیلاب آتا، دیکھو ابھی سیلاب آ گیا ہے نا ہمارے حیدرآباد شہر میں، پانی کا سیلاب آیا نہیں؟ کیا کیا لڑک گئے، کاریں لڑک گئی، آٹو رکشہ لڑک گیا، بڑی بڑی چیزیں لڑک گئی. کیا کیا ہو گیا؟ چھوٹے چھوٹے پودے رہتے نہیں، زمین کو لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے درخت، وہ زمین سے چپک گئے، بچ گئے. بڑے بڑے جو درخت اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اکڑ گئے. جو اکڑا وہ اکھڑا، جو جھکا وہ بچ گیا. جھکنے والا بچ جاتا ہے، اکڑنے والا اکھڑ جاتا ہے. توجہ کیجیے. اب شیطان اکڑا، فرشتے جھک گئے، فرشتے بچ گئے اور شیطان اکھڑ گیا، جنت کے باہر ہو گیا. اب انسان کا دشمن ہو گیا. یہ اللہ نے انسان آدم کو پیدا کیا اور ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا. اب یہ اکڑ کر غصے میں یہ بولنے لگا اے اللہ، تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انگار سے، میری صفت اونچائی کی طرف، یہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی صفت نیچے کی طرف، میں نیچے والے کو کیسا سجدہ کروں؟ اکڑا. اب کئی ہزار برسوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت موسیٰ کی خدمت میں انسان کی شکل بنا کر آیا، بزرگیت کی شکل میں آ کر کہا اے موسیٰ، میرے سے قصور ہو گیا، میں اس قصور پر نادم ہوں. آپ میرے لیے سفارش کیجئے کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ فلاں شخص کا قصور ہو گیا ہے، وہ نادم ہو گیا اور اس پر توبہ کر لیا ہے، اس کی توبہ آپ قبول فرما لیجئے. کس کے حق میں سفارش کیے؟ آدم علیہ السلام کس کے حق میں سفارش کیے؟ بولو. شیطان کے حق میں سفارش کیے، جو انسان کی صورت بنا کے آیا تھا. اے موسیٰ، آپ کی سفارش میں قبول کرتا ہوں، اس کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں. آپ کی سفارش بھی قبول، اس کی توبہ بھی قبول. پڑھیے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتا ہے ان جو توبہ کر رہا اس کی توبہ قبول، آپ کی سفارش قبول. لیکن یاد رکھو، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. قصور جو کیا نا، سجدہ نہیں کیا. آپ سفارش کر رہے ہیں، آپ کی سفارش میں قبول کرتا ہوں. اور اس شیطان سے کہو، انسان نہیں ہے وہ شیطان ہے، اس سے جا کر کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی خبر پر سجدہ کر لے، اس کا قصور معاف. آدم کی خبر پر سجدہ کر لو تو اس کی توبہ قبول، اس کا قصور معاف، اس کے گناہ معاف اور اس کا قصور معاف، توبہ قبول. آدم علیہ السلام خوش ہو گئے. شیطان آیا، کیا ہوا اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، اے موسیٰ کیا ہوا میری درخواست کا؟ ارے اللہ تعالیٰ تیری درخواست قبول کر لیا ہے، ذرا جا کے آدم علیہ السلام کی خبر پر سجدہ کر کے آ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر رہا، تیری توبہ قبول. اب ہو گیا غصہ آلود، غصے میں آ گیا، چہرہ لال. اے موسیٰ، جس کو میں زندگی میں سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد کیا اس کے خبر پر سجدہ کرو؟ پھر راندہ درگاہ ہو گیا، راندہ بارگاہ ہو گیا، اکڑا اور پھر اکھڑا. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہتا، جو نتیجہ بول رہا ہوں میں سنو. موسیٰ علیہ السلام سے بولتا ہے موسیٰ، آپ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، مجھ پر آپ احسان کرے نا، میں ایک اچھی بات بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو. آپ اپنی قوم سے بولو،
کہ کوئی بھی انسان جب غصہ آلود ہوتا ہے تو اس وقت حالت غصے میں اس کے رگوں میں خون کے بجائے میں دوڑتا ہوں۔ شیطان بول رہا، اے موسیٰ آپ کی قوم سے بول دو، آپ مجھ کو احسان کرے نا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروائے نا، تو میری ایک آپ پر، آپ کی امت کے لیے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت خون کے بجائے رگوں میں دوڑتا ہوں اور اس کے اعضائے جسم کو بے قابو کر دیتا ہوں، ہاتھ کو بے قابو کر دیتا ہوں، پیروں کو بے قابو، دماغ کو بے قابو، زبان کو بے قابو کر دیتا ہوں، اور میں جو چاہتا ہوں ہاتھوں سے کروا لیتا ہوں، پیروں سے کروا لیتا ہوں اور زبان سے بھی کروا لیتا ہوں۔ غصے میں خون کے بجائے میں دوڑتا ہوں۔ کون بول رہا؟ شیطان بول رہا۔ اور جو میں چاہتا ہوں کروا لیتا ہوں، ہاتھوں سے بھی کروا لیتا ہوں، پیروں سے بھی، دل سے بھی کروا لیتا ہوں، دماغ سے اور زبان سے بھی کر لیتا ہوں۔ جب وہ غصہ آلود ہوتا ہے تو آپ کی قوم سے کہو کہ غصہ نہ ہو، غصے پر صبر کریں، غصے کو پی جائیں اور قصوروں کو معاف کریں اور لوگوں پر احسان کریں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بعض وقت ہم سے قصور ہو جاتا ہے، ہم اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، معاف کر دینا۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ اور سنو، گناہگاروں میں سب سے بہتر گناہگار وہ ہے، خطا کاروں میں سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے خطاؤں اور گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے، تو وہ سب سے اچھا آدمی ہے، سب سے اچھا آدمی ہے۔ معزز سامعین، یہ چند کلمات تھے، آقا کی محبت کے جلسے چل رہے ہیں، انشاءاللہ جلسے بیانات انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ جو کچھ بھی سنے ہیں وہ اچھی طرح دماغوں میں رکھ لو اور دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جا کر پہنچاؤ، اپنے اپنے لوگوں کو بٹھا کر بتاؤ کہ یہ بات ہم نے جمعہ میں سیکھی ہے اور یہ بات تم کو بھی عمل کرنا ہے، ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت عطا فرما دے۔ مولا پھر اخبارات میں آ رہا ہے یہ بیماری لوٹ کے آنے والی ہے، پروردگار تو اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، خصوصاً بوڑھے لوگوں کو محفوظ فرما، اور جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے مولا ان سب کو محفوظ فرما، تاکہ وہ اچھی زندگی اور تیری بندگی کے ساتھ گزار سکیں۔ مولا جتنے بے روزگار ہیں ان سارے بے روزگاروں کو روزی روٹی سے لگا دے، اور جتنے کمپنیوں میں ملازمین تھے پروردگار ان کی ملازمتوں کو دوبارہ پھر سے ان کو عطا فرما دے، تاکہ وہ اپنی زندگی تیری بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارا خاتمہ اللہ کے پیارے نبی کے صدقے میں بالخیر فرما۔ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔